سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں چند باتیں انشاءاللہ العزیز آپ تمام کے سامنے اخلاص اور ریا اس کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں اس عنوان کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بات انسان جانتا بھی ہو لیکن اس کے سامنے دوبارہ دہرا دی جائے تو وہ ریفریش ہو جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے اور عمل میں جو ہے اس کی تقویت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی کڑی میں جو ہے انشاءاللہ عزیز ایک ریویژن کے طور پر، ایک دہرانے کے طور پر، ایک یاد دہانی کے طور پر پھر ہم دیکھیں گے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نتیجے کیا ہوں گے، ریا یہ کیا چیز ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور انسان دنیا اور آخرت میں یہ کرنے سے کیا نقصان جو ہے بھگتنے والا ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی اگر عمل کرے تو اس عمل کے بارے میں اس چیز کا علم ضرور حاصل کرے کہ یہ عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے اللہ کے پاس۔ میں اور آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی اعمال، تو اس سے پہلے اس بات کا علم ہونا ہمیں بے انتہا ضروری ہے کہ یہ اعمال جو ہے کیسے اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکتے ہیں، کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں، اللہ اس کو کیسے قبول کریں گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اصل یا شریعت کے نزدیک اصل یہ نہیں کہ آپ کتنے اعمال کرتے ہیں، شریعت کے نزدیک جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے جو اعمال کرتے ہیں وہ کیسے آپ اعمال کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہا؟ مطلب اعمال کی تعداد، کوانٹٹی اصل نہیں ہے، وہ اعمال جو کیے جا رہے ہیں وہ کس نیت سے اور کیسے کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی سب سے امپورٹنٹ نہیں یاد رکھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو نماز پڑھتا رہے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کیا چیز جو تھی جو اس کے اس عبادت کی نفی اس کو ختم کر دے رہی تھی، اور وہ نماز تو پڑھ رہا تھا اور وہیں ایک دوسرا عمل کرتا تھا جو اس عمل کو ختم کر دیتا تھا۔ تو اسلام میں اصل چیز یہ نہیں کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ اعمال کتنے قابل قبول ہے اللہ کے پاس، کتنے اعمال ہمارے کرنے کے بعد اللہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر چاہے تعداد بہت زیادہ ہو، اعمال کی تعداد بہت کم ہو، اصل یہ ہے کہ رب کے پاس جو اعمال قابل قبول ہے وہ اعمال سب سے بہترین ہے، یاد رکھیے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کی کثرت تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کون سا عمل ان کا رب قبول کرتا ہے اور کون سا قبول نہیں کرتا، اور بس اعمال تو کیے جا رہے ہیں اور ادھر ایک طرف عمل ہے اور دوسری طرف اس کا رد، اس کے منفی کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں اعمال کرنا ہے تو وہ اعمال جو اللہ کو قابل قبول ہو، پھر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو، خالص نیت سے اگر کیا جائے رب کے لیے تو انشاءاللہ عزیز اس کا جو ہے بہترین بدلہ ہم دنیا اور آخرت میں پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت یوں کرتے حدیث میں، اور آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، حالانکہ ہم جانتے ہیں روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، لیکن اگر روزہ رکھ کر انسان روزے کے وہ شرائط، وہ کنڈیشنز پورے نہ کرے جن کنڈیشنز پہ روزہ قبول ہوتا ہے، تو روزہ تو انسان رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے، اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کو نہیں چھوڑتا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بد کلامی کرتا ہے اور گناہ اور معصیت کے کاموں میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسے انسان کے اعمال اللہ رب العزت کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا انسان سوائے بھوک کے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قیام کرتے ہیں، مطلب راتوں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا قیام صرف جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں دیتا ان کو، روزہ رکھتے ہیں، بھوک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پاتے، راتوں میں قیام کرتے ہیں اور جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں پاتے۔ تو اس سے پتہ چلا اعمال کی کوانٹٹی اصل نہیں ہے، اعمال کی قبولیت اصل ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ کے پاس وہ عمل ہمارے قابل قبول ہو، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اب آئیے، کسی بھی عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور شریعت میں وہ دو شرائط ہیں، 2 کنڈیشن اپلائیڈ ہیں۔ اگر 2 شرطیں پوری ہوتی ہے تو وہ اعمال قابل قبول ہے، اگر وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی اعمال قابل قبول نہیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز، کسی بھی عمل کو قبول کرانے کے لیے جو شرط ہے، پہلی شرط جس کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ اخلاص، مطلب وہ اعمال خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کا دکھاوا، نام اور نمود، ریا، شہرت، تکبر، بڑائی، لوگ دیکھے، تعریف کرے، دنیا کا فائدہ حاصل، کوئی اس کا مقصد نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے۔ تو کسی بھی عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے پہلے ہی شرط، یا کسی بھی عمل کے اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کی پہلی شرط اخلاص ہے، اور دوسری شرط وہ عمل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نیت میں کوئی فساد نہ ہو،
اور دوسری شرط اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہ دو کنڈیشن فلفل ہوں گی، یہ دو شرائط پوری ہوں گی، تو ہی میرے اور آپ کے اعمال قابل قبول ہے. ورنہ عمل کے ہم ڈھیر لگاتے جائیں گے لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. یاد رکھیے نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. مطلب یہ ہوا کہ نماز تو کتنا افضل عمل ہے، جو اللہ کی کتاب کے مطابق وہ کر رہا ہے، رسول کی سنت کے مطابق وہ کر رہا ہے، لیکن پہلی شرط غائب ہو گئی. پہلی شرط کیا؟ اخلاص. من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک ہو گیا. وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، وہ جس کو دکھانے پڑ رہا اس کے لیے ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اور پھر فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ دو شرائط ضروری ہے اور ایک بھی کم ہونے سے عمل بیکار ہو جاتے ہیں. پہلا اخلاص کے ساتھ، دوسرا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے. تو آج کے بعد ہم یہ بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں. اخلاص، خالص نیت ہے اللہ کے لیے، اور پھر عمل جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں اگر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر طریقے کے مطابق ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور بہت ساری کتب حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلی روایت کیا، یہ سب سے پہلے باب میں اس کو باندھتے ہیں. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہے. تو جو کچھ بھی عمل میں اور آپ کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے. یاد رکھیں، نیت سے مراد یہ ہے کہ کس اخلاص نیت کے ساتھ کام کیا گیا، یا دکھاوے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کے فائدے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کی شہرت کے لیے کام کیا گیا. تو اصل چیز جو ہے نیت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، نیت کس کی کیا ہے ہم نہیں جانتے، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم الزام نہیں لگاتے، لیکن اعمال قابل قبول تب ہے اس لیے جبکہ نیت درست ہو. اس لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. یاد رکھیں. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی ہمیں کہ اگر کسی عمل میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہوتی ہے، نیت درست نہیں ہونا مطلب اخلاص کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے. نیت کا درست ہونا مطلب اخلاص کے ساتھ کسی کام کو آپ کر رہے ہیں. تو جہاں نیت درست نہیں ہوتی ہے اور اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ریا شامل ہو جاتی ہے، اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث سے جو نقطہ جو پوائنٹ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے عمل بھی ہونا ضروری ہے اور نیت بھی ہونا ضروری ہے. اچھا عمل کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے. یاد رکھیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، مثال دیتا ہوں ایک آپ کو. ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے. نماز کیسا عمل ہے؟ اچھا عمل. نیت کیا ہے لیکن نماز پڑھتے ہو لوگ دیکھیں میں کتنی نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں میں کس کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ مسجد میں سب جانے کے بعد بھی میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں، ہے نا. تو عمل تو اچھا ہوا، نیت خراب ہونے سے یہ عمل قابل قبول ہے؟ بتائیے، اللہ کے پاس نہیں ہے قابل قبول. یاد رکھیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز چراتا ہے اس اچھی نیت سے کہ میں غریبوں میں یہ چیز کو تقسیم کر دوں گا، نیت تو بہت اچھی ہے کہ غریبوں میں چیز تقسیم کرنے کی وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی غریبوں کو کچھ دوں، لیکن عمل کیا کر رہا ہے، اس کے لیے وہ چوری کر رہا ہے اور چرا کر دوسروں کو دے رہا ہے. تو کیا یہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں؟ یاد رکھیے. تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو، یاد رکھیے، تو پھر وہ قابل قبول ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور عمل کے درست ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق، اور نیت کے درست ہونے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. یاد رکھیے. تو یہ حدیث بھی اسی چیز کی جو ہے وضاحت کرتی ہے. اب آئیے اخلاص کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اخلاص بہت عام لفظ ہے، بہت واضح لفظ ہے، ہر آدمی استعمال کرتا ہے. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خالص دودھ، مطلب اس دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے یہ. اسی طرح ہم کہتے ہیں کبھی جو ہے خالص سونا، مطلب اس سونے میں کوئی ملاوٹ، کچرا، گھان، برائی نہیں ہے، یہ ایک دم بہترین قسم کا سونا ہے. ٹھیک. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خالص جو ہے فلاں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے خالص مطلب پیور، مطلب وہ چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اور وہ چیز جو اپنی اصل پر ہو، اصل ہو، جیسا اس کو نکالا گیا ویسے آپ کو ملتے ہیں. پیور جس کو عام زبان میں بھر گیا، اس کو کہتے ہیں اخلاص عربی زبان. اسی لیے ایک سورت کو بھی قرآن میں سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جو کہ 112 نمبر کا سورہ ہے، جس کو عام زبان میں سورہ قل هو اللہ احد کہتے ہیں. اسے سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے رب کی شخصیت کو خالص کر دیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ شرک ہے. یاد رکھیے.
تو چونکہ اس نے اللہ کی ذات اور اس کی توحید کو خالص کر دیا، اسی لیے سورت کو کہتے ہیں سورت الاخلاص، شرک کو اس نے اپنے سے الگ کر کے خالص رب کا تصور، خالص رب کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کا تصور ہم ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، اسی لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خالص مطلب پیور ہونا، اور یہ بات بالکل واضح ہے. اب آئیے اخلاص کا الٹ کیا ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ اگر ہم خالص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں. جیسا کہ ایک انسان اگر توحید پر ہے تو اس کا الٹ شرک کیا ہے جان لیں، کوئی انسان سنت کی اتباع کرتا ہے تو بدعت کیا ہے جان لیں، تاکہ اسے پتا ہو کہ میں سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اخلاص کیا ہے تو بغیر ریا کو سمجھے، اس کے اپوزٹ کو سمجھے، وہ اخلاص نہیں سمجھ سکتا. تو ریا کسے کہتے ہیں آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. ریا یہ اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے. ریا عربی زبان کے لفظ سے آتا ہے، را سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو دکھانے کے لیے کرنا. اسی سے لفظ ریا آتا ہے. مطلب ریا کا شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہوگا کہ کوئی عمل جو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس عمل کو انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں جیسا عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کا حکم اس نے دیا ہے، ان اعمال کو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے. مطلب وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے، ان اعمال کو انسان اگر انسانوں کے لیے کرے تاکہ انسان خوش ہو جائے، انسان راضی ہو جائے، یا دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے، تو اس عمل کو ریا کہتے ہیں. عام زبان میں کہیے تو دکھاوا یا شو آف، دکھاوا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، وہی ریا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جو ہے بار بار حکم دیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتوں کی کچھ حصے تلاوت کیے تھے اور ایک سورت کی 3 آیتیں بہرحال تلاوت کی تھی. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 11 تھی. اللہ نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو بجا لاؤں، یا اپنے دین پر جو خالص نیت کے ساتھ عمل کروں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا، اے نبی اب خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کیجئے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 142 تھی. اس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے جبکہ وہ خود دھوکے میں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا. تو یہاں منافق کی نماز کے تعلق سے تذکر آیا یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں. تیسرا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی یہ سورہ ماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تھی، جس میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہو، خرابی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، برائی ہو نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، مصیبت آئی تو پڑھتے ہیں، فراوانی میں نہیں پڑھتے، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں نہیں پڑھتے. یہ بھی مانا ایسا کہ ظہر اثر مغرب پڑھ لی، عشاء فجر چھوڑ دی. یا پھر ایگزامس آگے کو مصیبت ہے، دواخانے میں کوئی ایڈمٹ ہے تو نمازیں ہو رہی، جب صحت دے دی اللہ نے تو نماز ختم. تو کہا ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جو بھلا بیٹھے ہیں. الذین ہم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ ہم نمازی ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے. تو یہاں بھی ایسے نمازیوں پر لعنت کی گئی ہے جو نمازی دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں. اور منافقین کی نماز کو یا دکھاوے کی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے، کیونکہ منافق دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے کی امتوں کو بھی یہی حکم آیا تھا کہ وہ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے. اور قابل قبول ہونے کے لیے 2 شرائط یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ، مطلب ریا نہ ہو، علیہ وسلم کے مطابق انسان جو ہے عمل کرے، تبھی وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. اور قرآن میں اور حدیث میں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ریا کی بڑی مذمت کی، اخلاص کا بار بار حکم دیا، ریا کی مذمت کی. مطلب کسی بھی عمل کو خالص نیت سے کرنے کا حکم دیا اور ریا دکھاوے سے بچنے کا ہمیں جو ہے حکم دیا گیا. یاد رکھیے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس چیز کے معاملے میں میں اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ریا ہے. جس چیز کے معاملے میں
میں امت کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ چیز کیا ہے؟ وہ ریا ہے، کہ انسان جو ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے۔ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، آپ کیا فرما رہے کہ وہ کام ہے جو انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے، بتانے کے لیے کرتا ہے کسی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، ٹھیک؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، کیا بات چیت کر رہے تھے تم لوگ آپس میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا اور کہا کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان صحابہ سے کہ میں جس چیز کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس خطرے کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں، مطلب دجال کا فتنہ تو ایک الگ چیز ہے، اس سے بھی زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ تو سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے جو ہے لمبی کرتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھے، یہی شرک خفی ہے۔ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اس لیے اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھے سے ارکان ادا کر رہا ہے، بڑے اچھے سے رکوع کر رہا ہے، اطمینان سے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھے کہ وہ آدمی اتنے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، تو کہا یہی شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اور یقیناً ریا ایک ایسا شرک ہے، اتنا خفیہ ہے، یہ کب انسان میں داخل ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے کہتے ہیں کہ ریا یا شرک خفی انسان میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کا چلنا، اس سے بھی آہستہ جو انسان میں داخل ہو جاتا ہے کہ انسان خالص کو عمل کرے۔ اور ریا یاد رکھیے، یہ عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پورا عمل بھی ریا والا ہو سکتا ہے، عمل کا کچھ حصہ بھی ریا ہو سکتا ہے۔ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آدمی کتنی نیت سے کیا عمل کس کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، مکمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں دجال سے بھی، وہ ریا ہے، دکھاوا، شرک خفی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریا کے بارے میں فرماتے کہتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ شرک اصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہا جو ہے قال الریا، دکھاوا، دکھاوا چھوٹا شرک۔ تو آپ نے فرمایا قال الریا کہ دکھاوے کے لیے کوئی انسان عمل کرے یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں کہا یہ خفیہ شرک ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ریا، دکھاوا، شو آف، یہ شرک ہے، یاد رکھیے، بہت سخت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ریا کی کیا حالت ہو چکی ہے، دکھاوے کا کیا معاملہ ہو چکا ہے کہ تمام کام، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام کام جو زندگی میں آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا۔ میں نے اگر کوئی لباس خریدا تو اس لیے یہ لباس نہیں خریدا کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، اس لیے یہ خریدا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں یہ پہن سکتا ہوں۔ میں فلاں بستی میں جا کر رہتا ہوں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر نہیں رہتا ہوں کہ وہاں سکون، چین اور اطمینان اور سہولتیں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر رہتا ہوں اس لیے کہ مالدار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ میں فلاں چیز اور فلاں ہوٹلوں میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ یہاں اس لیے کھاتا ہوں کہ لوگ یہاں دیکھ کر عزت کرتے ہیں کہ یہ شخص فلاں ہوٹلوں میں جاتا ہے۔ میں چیزیں، استعمال کی چیزیں، فلاں چیزیں اس لیے خریدتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں اس لیے خریدتا ہوں کہ لوگ ان سے جانیں کہ میرا وزن کتنا بڑھتا ہے سماج کے اندر۔ ہماری عورتیں زیورات اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ زیور پہن کر اپنے شوہر کو خوش کرے یا اپنے محرمات کے سامنے آئے، اس لیے پہنتے ہیں کہ محفلوں میں بتایا جائے کہ ہم کتنے وزن میں بڑھتے ہیں، مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ ہماری کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے۔ میں اس لیے گاڑی نہیں خریدتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر مجھے سہولت ملیں گی، اس گاڑی کے ذریعے میں جو ہے اپنے کام کروں گا، تجارت کی جگہ پہ جاؤں گا، سفر کروں گا، لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ میں اس لیے وہ گاڑی خریدتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے بتانا ہے کہ میں یہ گاڑی خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آج ہمارے اعمال کیا ہو چکی، اندازہ لگائیے۔ لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح آدھا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ حدیث میں فرماتے ہیں نکاح آدھا دین ہے، اب انسان اس کے بعد باقی آدھے کی فکر کرے، مطلب آدھا دین مکمل کرتا ہے، لیکن یہ نکاح بھی دکھاوا ہے،
اس لیے کہ ہم نکاح اس لیے ایسا کرتے ہیں، فلاں ہال میں اس لیے کرتے ہیں، فلاں منڈپ لگا کے اس لیے کرتے ہیں، فلاں لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں، کرتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا ہے، سماج جان لے کہ میں کیا ہوں۔ تو آج زندگی کا کوئی شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں صرف دکھاوے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے خوب استعمال کیجئے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی تو بغیر اسراف کی۔ کلو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، زیادتی نہیں، ظلم مت کرو اپنے آپ پہ چیزوں کو ضائع کر کے، لیکن اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھے گھر میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھی گھڑیاں، اچھے موبائل، سارا آج مقصد جو ہے دکھاوا بن چکا ہے نا؟ بن چکا ہے نہیں بن چکا ہے، دکھاوا بن چکا ہے۔ آج میں کوئی چیز کو استعمال کرتا ہوں، ہے نا؟ انسان نے کوئی کپڑا لے لیا تو کپڑوں میں مختلف قسم کے لوگوز آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا سماج دیکھے کہ میرے کفس پہ کون سے لوگو رہتے ہیں، تاکہ پتا چلے کتنا ورتھ میں، وزن کتنا بھر، او یہ لوگو ہے۔ میں کسی چیز کو استعمال کرتا ہوں تو اس کو خاص طور سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا آپ نے یہ بھی لے لیا کیا؟ یہ تو بہت لیتے رہتا ہوں، مہینے دو مہینے چینج کرنا میرا کام ہی ہے۔ خاتون ہے زیورات پہن لی، زیور پہن لی تو اس کو بہت زیادہ گرمی شروع ہو جاتی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے آج، برقع دل میں جیسی برقع اٹھا، اچھا آپ نے لے لیا، میرے شوہر تو ہر مہینے 10-20 تولے کی چیزیں لاتے رہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے لیے، ہے نا؟ وہاں بھی دکھاوا، دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ریا، کوئی ہی زندگی کا شعبہ ہم ریا سے نہیں چھوڑ رہے آج۔ دکھاوا 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 دکھاوا، شان، نام و نمود، لوگ تعریف کرے۔ جب کسی عمل کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور اگر کسی مباح جائز کام کے پیچھے نیت بدل لی جائے تو وہ جائز کام بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، معلوم ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، اتنا افضل عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہیں اگر کوئی مثال کے طور پر انسان نے کپڑے خریدے، کپڑے خریدنے کا مقصد ہے کہ جو ہے میں اپنے تن کو ڈھانکوں، اپنے سطر کو چھپاؤں، اپنے جسم کے عیب کو چھپاؤں، اللہ نے لباس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم دیا، میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، ہے نا، اور میرے جسم کی حفاظت ہو، ہے نا، اور میں صاف ستھرے کپڑے اسی لیے پہنتا ہوں، تو پھر یہ لباس کا خریدنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، چونکہ نیت اچھی ہے۔ اور وہاں نماز تو فرض ہے لیکن نیت برا ہونے سے برباد ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے پیچھے اچھی نیت اگر لگ جائے مباح کام کو تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے، اور کسی اچھے سے اچھے عمل کے پیچھے ریا لگ گیا، دکھاوا گیا تو بڑے سے بڑا عمل برباد۔ نکاح کر رہا آدھا دن مکمل کرتا ہے، ریا کے لیے کرتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام چیزیں آج ہم نے صرف دکھاوا 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 دکھاوا۔ بھائی آپ نے ایسا گھر کیوں بنایا؟ آپ کو تو ایسا گھر پسند نہیں، لوگ بول رہے تھے ایسا گھر درست نہیں آتا تو میں لوگوں کے لیے بنا لیا، مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے ایسا گھر بنایا جو آپ کی نفس کو پسند نہیں ہے نا۔ حتیٰ کہ آج تو حالت یہ ہے دکھاوے کی، جو چیز دکھانے کی نہیں وہ بھی لوگ دکھاتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے فلاں لڑکی کو دیکھنے گیا، اسے گھر والے لڑکی پسند کرنے گئے تو لڑکی تو پسند آ گئی لیکن تھوڑا اس میں فلاں مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ایسی بہو لے کے آئے، لوگ کیا کہیں گے بیٹے کو، کیا ایسی جو عورت ساتھ گھوم رہا تو نہیں پھر ہم نہیں کر سکتے، نہیں آپ کی بچی بہت اچھی ہے، دیندار ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک اس میں کمزوری ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ مطلب بیوی بھی لا رہا ہے، بہو بھی لا رہی ہے تو دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، دکھانے کے لیے، سماج کیا بولیں گا وہ سوچ کر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ریا میں کس حد تک ہم بڑھ گئے کہ حالت یہ کہ ایک انسان حج کو جا رہا ہے، حج بہت افضل عمل ہے شریعت میں، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو اگر انسان کر لے خالص نیت سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حج، دوسرا ہجرت، تیسرا اسلام قبول کرنا، 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے سے جو خالص نیت سے کیا گیا ہو، دوسرا ہجرت کرنے سے اللہ کی راہ میں ایک شہر کو چھوڑ کر کے وہاں عمل نہیں کرنے دوسرے شہر جانے سے، اور تیسرا اسلام قبول کرنے سے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آج حج کو بھی جا رہے ہیں تو کیا ریا اور نام و نمود ہے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے ایک محفل دیکھی، راستے پہ لوگ جمع تھے اور وہاں ڈھول بج رہا تھا، اور اس ڈھول کے بیچ ایک خاتون ہار پہن کر چل رہی تھی۔ مجھے لگا یار الیکشن تو ختم ہو گئے، پھر بھی پتہ نہیں ہو سکتا ری الیکشن ہوا ہوگا وارڈ کا تو جیت کے آگئی خاتون بیچاری جا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے اور لوگ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے اب کسی نے کہا کہ دیکھا کہ آپ نے اس کو، میں نے کہا آواز آ رہی تو نظر تو جائیں گی بھائی کیا ہو رہا ہے، بلکہ دیکھ لیا تو کہا یہ خاتون حج کو جا رہی ہے، یہ حج کو جا رہے ہیں تو ڈھول بجا کے وہ ہار پہنے لوگ لالا کے گھر سے نکل رہے ہیں، گلی میں ہار پہنا رہے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے باجی، اور وہ ڈھول بجا کے آگے چل رہے تاکہ اعلان کر رہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ آج وہ حج بھی ہمارا دکھاوے کا مرکز بن گیا ہے۔ ہوا نہیں ہوا بھائی، ہمارے ابا کو ہم کو حج کو بھیجنا ہے یہ سال، بھائی آپ کی استطاعت تو نہیں نا حج کو بھیجنے کی ابا کو، نہیں ادھار لے کے بھیجوں گا میں، کیوں؟
چاچا نے حج کر لیے، ماموں نے حج کر لیے، تایا نے حج کر لیے، سب لوگ وضو کر رہے ہیں نام پر، تو ہم بھی ابا کو حج کو بھیج دے رہے. لوگوں کے لیے حج کرایا جا رہا ہے، اللہ کے لیے حج نہیں ہو رہا ہے نا. کیا ملیں گا اس کا اجر ہمیں؟ میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ بھائی کے رخے پہ لکھا ہوا تھا الحاج، سالوں کے رخے پہ لکھا ہوا تھا جب دعوت نامہ تھا الحاج، اور ہمارے ابا کے رخے پہ اب تک الحاج نہیں آ رہا. کتنی شرم کی بات ہے. چلو ابا حج کو جاؤ اور میں بھی حج کو جا رہا. نہیں ضروری ہے بیٹا، الحاج لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے نا. کیسا عجیب ہو گیا ریا کا معاملہ، کیسا عجیب ہو گیا. اندازہ لگائیے. الحاج، الحاج اور حاجی یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. کسی نے مجھے ایک بار کہا آپ حاجی صاحب ہے یا الحاج صاحب ہے؟ میں نے کہا میں حاجی صاحب بھی نہیں اور الحاج صاحب بھی نہیں. تو میں نے کہا لیکن یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ذرا بتائیں. تو بولے حاجی وہ ہوتا ہے جس نے ایک حج کیا، الحاج وہ ہوتا ہے جس نے 2 حج کیا. میں نے کہا ماشاء اللہ. اور 3 کر لے تو الحاج حاجی، کیونکہ 2 اور 1 3 ہو جائیں گے نا پھر. اور 2 4 کر لے تو الحاج الحاج. کیا آپ کیا کریں گے اس کو؟ اور میں بولا اگر اس نے زکات دیتا ہوں گا تو، اور نماز تو پڑھتا ہی ہوں گا نا، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں گا. تو کہا یہ سب بھی کرتا ہے. تو میں نے بولا پھر تو ایسا ہم کو کرنا پڑے گا، توحیدی، نمازی، زکاتی، صدقاتی، حاجی، اور جو اچھائی کا حکم، مطلب جو ہے سب لگانا پڑے گا نا پورا اس کے نام کے آگے، کیونکہ اب سب کر رہا ہے وہ. ہر چیز. ہمارے حج بھی ریا کا مرکز بن چکی ہے، ہماری نماز ریا کا مرکز بن چکی ہے نہیں ہے. آج تمام کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال صرف خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، خالص اللہ کے لیے. اس میں کوئی ریا، کوئی نام، کوئی نمود، کوئی دکھاوا کسی کے لیے وہ نہ ہو سکے تو اپنے اعمال کو خاموشی سے کیجیے، مت بتائیے دنیا کو. آج لوگ نیکی کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے دعوتیں کھاتے ہیں، اور نیکی کر کے آتے ہیں لوگوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں. اتنے کھائے تو اتنے دینا بھی پڑیں گا نا. کیا حالت بنا لی ہم نے اپنی بہرحال. تو آپ سے فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک جو ہے اصغر ہے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہا دکھاوے کے لیے کوئی کام انسان. اب اخلاص جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور ریا بہت خطرناک عمل ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کریں گے. اور ریا اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہر مومن کے اچھے کام کے اندر کہیں نہ کہیں دکھاوے کا مادہ آ جائے، اور اتنے بڑے بڑے اعمال جو ہے اس کے ایک جھٹکے میں ذرا سی غلطی کی وجہ سے پورے برباد ہو جائے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور قیامت تک یہ دشمن رہنے والا، یاد رکھیے ہمارا. تو شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان قیامت تک ہمارا دشمن ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان کو پسند نہیں آتا کہ انسان اچھے عمل کر کے رب کو راضی کر لے، وہ فوراً اس میں ریا کا مادہ ڈال دیتا ہے. تو انسان کبھی کبھار عمل کی شروعات تو خالص کرتا ہے، لیکن بیچ میں پھر شیطان آ کر اس کی نیت بدل دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، لوگ چرچا کر رہے ہیں. وہ پسند کرتا ہے پھر کیا بول رہے لوگ میرے بارے میں، کیا چرچا ہو رہی میری چیزوں کے بارے میں، کیا بولتے ہیں لوگ میرے رہن سہن کے بارے میں، کیا بولتے ہیں لوگ میری بات چیت کے بارے میں، کیا بولتے ہیں لوگ میری نمازوں اور عبادتوں کے بارے میں، اور میرے حج اور عمروں کے بارے میں، میرے صدقات اور زکات کے بارے میں. اور تمام چیزیں پھر خالص اللہ کے طرف اس کا جو رخ ہونا چھوڑ کر وہ انسانوں کی خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا پھر اس میں شامل ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ ایسے کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کر دیا جائے، یاد رکھیے. تو شیطان نہیں چاہتا، یاد رکھیے، کہ ہمارے عمل قابل قبول ہو. تو ریا کو حتی الامکان کوشش کیجیے اپنی نفس سے نکالیے، اپنی نفس سے نکالیے اور اپنی حیثیت کو پہچانیے، شیطان کی پلاننگ کو سمجھیے، اس کے منصوبوں کو جانیے اور اس کے خلاف کام کیجیے، یاد رکھیے. تو ریا سے ہمیں بچنا ہے، یاد رکھیے. اب مخلص اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ تو اب جانے دیجیے. میں ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک حدیث رکھتا ہوں کہ اخلاص والی مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک الگ بات ہے اخلاص، خالص نیت سے کوئی کام کیا جائے تو کیا اللہ کے پاس کتنی خوشنودی اور کتنا اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور کتنا اجر دیتا ہے. خالی ایسی مجلس جو اخلاص کی بنیاد پہ ہوتی ہے اللہ کیا اجر دیتا. سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کچھ تعینات ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے اور ڈھونڈتے کون کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب ایسی مجلسوں کو پاتے ہیں تو گھیر دیتے ہیں اور پھر فرشتوں پر فرشتے گھیرتے چلے جاتے ہیں اور یہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی تہ بتہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. سب گھیر لیتے ہو ان کے پروں سے، وہ آسمان تک ڈھانک لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، سنتے ہیں. اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا میرے بندے، کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے اور تیرے کچھ مخلص بندے بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تمہید کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے. تو اللہ کہتا اچھا کیا مانگا انہوں نے آخر میں، کیا دعا کی؟ تو کہا اللہ انہوں نے دعا کی آخر میں کہ جو ہے اللہ ہماری مغفرت کر اور ہمیں جہنم سے نجات دے. تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں اس کا گواہ رہنا، وہ جو دعا کر رہے تھے میں نے اس دعا کو قبول کر لیا اور سارے لوگ جو مجلس میں تھے ساروں کی میں نے مغفرت کر دی اور سب کو جہنم سے میں نے نجات دے دی. تو فرشتے کہتے اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے
جو بس ایسا راستے سے جا رہے تھے اور وہ کسی نے بولا تو آ کے مجلس سے بس بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے اللہ ان کے جواب دیتا اور کہتا ہے وہ ایسی مجلس تھی فرشتوں کہ جن میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, بیٹھنے والا بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو صرف مخلص لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے والے کی مغفرت ہو جا رہی ہے. تو اخلاص کے کیا فائدے ہوں گے اندازہ لگائیں. صرف بیٹھا ہے آ کر مجلس میں, فرشتوں کو پتا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ بس جا رہا تھا, کسی نے کہا بھائی چلیے تو بیٹھ گیا. تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اس مجلس کے لوگوں کو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو نیت سے نہیں آتے, بس جاتے جاتے آ گئے. اللہ کہتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی مایوس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مخلص لوگوں کی مجلس تھی. اخلاص کے کیا فائدے ہوں گے, صرف مخلص لوگوں کی مجلس کی یہ فائدے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اخلاص کے فائدوں کے تعلق سے ایک متفقہ علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عمل کو بغیر ریا کے انسان جب کرتا ہے, مخلص کرتا ہے, اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے جو بارش سے بچنے کے لیے ایک گفا میں داخل ہو گئے. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اب کوئی ایسا عمل یاد کرو جو خالص اللہ کے لیے دنیا میں کی مطلب ہم نے کر کے آئے تھے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس خالص عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں گا. اور تینوں پھر اپنا اپنا ایک خالص عمل یاد کرتے ہیں. پہلا شخص کہتا ہے اللہ میں نے خالص نیت سے اپنے والدین کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا, لیکن اس دن سو گئے تھے. حدیث لمبی ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں. لیکن میں رکا رہا اور ان کے جاگنے تک انتظار کیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی, لیکن میں نے اخلاص نیت سے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائے, تو مجھ سے راضی ہو جائے, میرے والدین مجھ سے خوش ہو جائے. والدین کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق وہ کر رہا تھا کہ میرے والدین خوش ہوں گے تو رب بھی خوش ہوں گا, اور لہٰذا یہ میں نے میرے بچے رو رہے تھے ان کو بھی دودھ نہیں دیا صرف تیرے لیے اللہ, لہٰذا یہ عمل تیرے لیے خالص کیا تھا. اگر یہ عمل تیرے پاس قابل قبول ہے اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا ہٹ گیا لیکن اتنا ہٹا صرف جھانک سکتے تھے, نکل نہیں سکتے. دوسرے نے کہا اللہ میں جو ہے میری بری نیت تھی اپنی ایک بہن پر, رشتے کی بہن, اس کی چچیری یا تہری یا اس طرح کی کوئی رشتے کی بہن تھی, اور میں چاہتا تھا کہ اس سے میں بد فعلی کروں, زنا کروں, لیکن وہ مجھے اس سے جو ہے ہمیشہ رکتی تھی. اور ایک دن میں نے جو ہے جب وہ مجبور ہو گئی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, میرے پاس آئی اور کہا مجھے کچھ روپیوں کی ضرورت ہے دے دو. تو میں نے سوچا یہ اچھا موقع, میں نے کہا کہ اب میں روپیے تو تجھے تبھی دوں گا جب تو یہ عمل کر لے. وہ اتنی مجبور تھی, اس کی مجبوری نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہو گئی اور میں نے اسے پیسے دیے. اس کے بعد جب وہ میرے پاس آئی اور میں اس کے قریب گیا تو اس خاتون نے کہا, چونکہ وہ تقوی والی تھی, کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ کام نہ کر. اس وقت مجھ پہ خوف طاری ہو گیا اللہ تیرا کہ واقعی میں یہ عورت دیکھو اتنی مجبور ہے, لیکن اس کے بعد بھی تقوی اس کے پاس دیکھو کتنا ہے, اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا, لیکن بس تیرے رضا کے لیے میں نے اس عورت سے دور ہٹ گیا اپنی اس بہن سے, اور میں نے وہ پیسے تک معاف کر دیے اس پر. یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے قبول ہے تو اس مصیبت کو دور کر. پتھر اور ہٹ گیا, لیکن ابھی اتنا نہ ہٹا کہ نکل سکے. تیسرے شخص نے پھر جو ہے اللہ کے پاس وہ وسیلہ دیا اور کہا اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا تھا, اس کی اجرت میں نے جو میرے پاس رہ گئی اور وہ چلا گیا بغیر لیے کے, اور میں نے اس اجرت کو انویسٹ کر دیا اور اس سے میں نے خوب کمایا, اتنا کمایا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تمام چیزیں جو تھی جانور میرے بھرے تھے. وہ ایک دن آیا اور کہا اے بندے میری اجرت, میرا جو کمایا ہوا پیسہ تھا واپس دے. میں نے کہا تیری اجرت سے میں نے اتنا کچھ کما لیا. اس نے کہا اے شخص مذاق مت کر, تھوڑی بہت اجرت تھی. میں نے کہا کہ تیرے پیسے کو میں نے اس میں لگا دیا تجارت میں, اللہ نے برکت دے دی, اور اللہ اس شخص نے ہر چیز لے گیا پہاڑ کے بیچ میں جو کچھ تھا, اور میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ اسے دے دیا, اور یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا. اگر تجھے قبول ہے مصیبت ہم سے دور کر. اور پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل گئے. دیکھ رہے آپ, خالص نیت سے کیے گئے اعمال دنیا میں وسیلہ بنتے ہیں ہمارے لیے, تاکہ اللہ سے مصیبت اور وقت ان کو وسیلہ بنائے. کتنی فائدے ہیں اخلاص کے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کی ایک برگزیدہ نبی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کہا یوسف سے بہترین شجرہ نسب کس کا ہو سکتا ہے. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, کس کا نسب نامہ, کس کا شجرہ, کس کا خاندانی نسب اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ پردادا بھی نبی, دادا بھی نبی, باپ بھی نبی اور پوتا بھی نبی. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, کیا نسب اندازہ لگائی. تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 24 میں, اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تو میں خاص طور سے کہوں گا نوجوانوں کو کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی ضرور مطالعہ کرے ایک بار. وہ اس نوجوان کی زندگی ہے جس کو ایک عورت نے خاموشی میں اکیلے میں, بہت اونچے درجے کی عورت تھی, وہ راز ظاہر ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں تھا, اس نے آفر کیا بدفعلی کے لیے, زنا کے لیے, لیکن یوسف وہ نوجوان تھے جنہوں نے اس کے آفر کو ٹھکرایا, جبکہ رب کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا, دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے.
لیکن اس کے بعد بھی وہ زنا جیسے عمل کے قریب نہیں گئے. تو یوسف آج کے نوجوانوں کے لیے، امت مسلمہ کے ایک رول ماڈل ہے اپنی نفس کو بچانے کے. کیا پاک باز وہ نوجوان تھا کہ جس پہ عورت نے نظر ڈالی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حسن درجے کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا آدھا حصہ یوسف کو دیا تھا. لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ، کیا دنیا میں پتا چلتا؟ ہاں، چھوٹی موٹی عورت کو زنا کرے تو پتا چلتا ہے. ایک اعلیٰ درجے پہ کوئی کام ہو تو وہ عزیز مصر، وہ بادشاہ کی بیوی ہے، کوئی اس پر نظر رکھنے والا نہیں ہے، وہ آفر کرتی ہے دروازے کے پیچھے، اور یوسف کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا. تو اس نوجوان کا واقعہ سنیے. اللہ نے فرمایا اور کہا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلص. یوسف کی ایک صفت بیان کی اور فرمایا ہم نے اسے جو جیل میں ڈالا یوسف کو، وہ اس لیے ڈالا کہ اسے ہم برائی سے بچا لے. چونکہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ پر الزام لگا چکی تھی زنا کا، اور یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے اس کے الزام سے. آپ نے عمل تو نہیں کیا. تو اللہ نے اس الزام سے بچانے کے لیے اور اس کے گناہ سے بچانے کے لیے، تاکہ وہ پھر الزام نہ لگائے اور آپ کو گناہ کی طرف نہ کھینچے، یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے طے کر دیا کہ وہ جیل میں چلے جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا یوسف کے ساتھ وہ اس لیے کیا کہ وہ برائی سے اور بے حیائی سے بچ جائے، اور اللہ نے فرمایا کو دور کر دے، اور بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا. یوسف علیہ السلام کے اخلاص نے آپ کو اس بدفعلی سے اور برے عمل سے بچا لیا. اخلاص جن نوجوانوں میں ہوتا ہے وہ زنا اور بد کلام بدفعلی کی طرف نہیں جاتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں کہ ہاں کوئی دیکھنے والا تو نہیں، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا. شہر تو اجنبیوں کا ہے، لوگ تو اجنبی ہے، پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب تو مجھے جان رہا ہے نا. اور کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، بہت پیاری بات ہے. اکیلے میں خفیت میں گناہ کرنے سے بہت ڈرنا، اس لیے کہ جب خفیت اور اکیلے اور سیکرٹ میں گناہ کرتے ہو تو جو جج ہے وہی گواہ ہے. خاموشی میں جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہت ڈرنا، اس لیے کہ وہاں جو جج ہے وہی گواہ ہے. اس لیے کہ جج اللہ ہے اور خفیت میں کیا گیا گناہ کے اوپر گواہ بھی اللہ ہے. تو کہا خاموشی اور خفیت میں گناہ مت کرنا، اس لیے کہ خفیت میں کیے گا گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو منصف حاکم اور جو جج ہے وہی گواہ بھی اس کیس کے اندر. اندازہ لگائے جس کیس میں گواہ اور جج ایک ہی ہو، کیا حال ہوگا، اس کیس کو جیت سکتے ہیں آپ؟ تو اخلاص بڑی اہم چیز ہے. تو یوسف علیہ السلام دیکھیے اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی. اخلاص کے ثمرات اور فائدے. ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، کون نہیں جانتا ان دو شخصیات کو، ایک نبی اللہ کے اور دوسری ان کی بیوی. اور کیا اخلاص تھا دونوں میاں بیوی کا، کیا اخلاص تھا. اندازہ لگائیے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک، اور ہاجرہ ان کی بیوی تھی. آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور نومولود بچے کو، اسماعیل کو، جو آپ کی اولاد تھی اور پتہ نہیں 80 سال کے بعد کس عمر کے اندر، 80 سے اوپر آپ کی عمر تھی، پیدا ہوئی، اس بیوی اور بچے کو لے جا کر بیابان بغیر آباد علاقے میں چھوڑ دے، جس کو آج اس شہر کو مکہ نام سے پہچانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں مخلص بن دیتے، اللہ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اتار دیتے ایک جگہ بچے اور بیوی کو، اور تھوڑے سے کھجور اور پانی دیتے ہیں. صحیح بخاری میں پورے واقعے کی تفصیلات آتی ہے، وقت نہیں ہے، بس مختصر بیان کر رہا ہوں. جب پلٹ کر جانے لگتے تو بیوی کہتی ہے ہاجرہ کی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ اور یہ کوئی وہ مکہ نہیں تھا جس کے اندر عمارتیں ہیں اور ہوٹلیں ہیں اور بازار ہے اور انسانیت کی ریل پیل اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں. یہ وہ مکہ تھا جو ابھی آباد نہیں ہوا تھا، یہ پہلے سٹیزن تھے مکہ کے یہ دو لوگ، ہاجرہ اور اسماعیل. تو کہا کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ 3 بار پوچھا، جواب نہیں آیا. تو کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو کہا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نیک بندوں کو، اس کے مخلص بندوں کو ضائع کرتا بھی نہیں. کہا چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نکل کر جاتے ہیں. پورا واقعہ ہم جانتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، دودھ ختم ہو جاتا ہے نا، بچہ دودھ سے بلبلاتا ہے. ہاجرہ پریشان ہوتی ہے کہ کیا کروں، اس کو کیا پلاؤں. سوچتی ہے پانی دیکھوں، انسان دیکھوں، چرند پرند دیکھوں، آبادی دیکھوں، بستی دیکھوں. ایک طرف سے نکلتی ہے اور ایک ٹیلے پر چڑھ جاتی ہے، سوچتی ہے یہاں سے کچھ دکھ جائیں گا. بچے کی فکر ہوتی ہے، بچے کوئی چیل، کوا، جانور اچک نہ لے. فوراً واپس دوڑتی ہوئی آتی ہے، دیکھتی ہے بچہ سکون میں، سوچتی ہے ادھر کچھ دکھ جائے. پھر بھاگ کے ایک ٹیلے پر چڑھتی ہے. وہ ٹیلا جہاں پہلے گئی تھی اسے صفا کہتے ہیں، اور وہ ٹیلا جہاں دوسری بار گئی تھی اسے مروہ کہتے ہیں. ان پہاڑوں کو آج ہم، اور ایسے 7 بار بھاگی کہ کچھ مل جائے، کوئی انسان، کوئی بستی، کوئی پرندہ، کوئی پانی، کچھ نہ کچھ تو سہولت ہو جائے. 7 بار وہ بھاگتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت زمزم زمین سے نکالتا ہے. پورا لمبا واقعہ ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور آپ کی بیوی ہاجرہ کا اخلاص دیکھیے کہ ان کے اخلاص کے کیے گئے وہ عمل پہ نہ دنیا دیکھنے والی تھی، نہ کوئی انسان انہیں دیکھ رہا تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ اس بیابان جو بے آباد علاقے میں ایک مرد، ایک بچہ اور ایک عورت ہے. لیکن انہوں نے خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس علاقے میں رک گئی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی اور وہاں رک گئی. اللہ کو وہ اخلاص ایسا پسند آیا. اور یاد رکھیے اللہ کا طریقہ ہے، جب اللہ کسی بندے کے اخلاص کو پسند کرتا ہے نا، اس کے واقعے کو اور
اس عمل کو قیامت تک باقی رکھ دیتا ہے۔ ہاجرہ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا محبوب جانا جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے صحیح کے عمل کو حج کا رکن بنا کے چھوڑ دیا۔ صحیح کرتے ہیں نا، حج میں جاتے ہیں، عمرہ بھی نہیں ہوتا اس کے بغیر، حج بھی نہیں ہوتا صحیح وہ 7 بار جو صفا مروا کے چکر مارتے ہیں، یہ وہ اس عورت کی خالص نیت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے قبول کر لیا اور آنے والے دور تک واقعے کو یاد رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے ابراہیم اس کو ذبح کر دو، پھر ایک آزمائش، ابراہیم اتنے خالص سے اپنی نیت میں جاتے ہیں اور ذبح کرنے کو تھے، اللہ اس کو ہٹا لیتا ہے بچے کو، ایک جو ہے جانور وہاں آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اس لیے میں نے کہا جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس بات کو، اس عمل کو باقی رکھ دیتا اٹھا۔ تو یہ اخلاص ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور یہ اخلاص ہے ہاجرہ علیہ السلام۔ اخلاص کے بڑے فائدے یاد رکھیں، وقت نہیں کہ سارے واقعات میں رکھوں آپ کے سامنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اخلاص جو ہے ہمارے ہر کام میں ہونا چاہیے، یاد رکھیں ہر کام میں ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، نماز، روزہ، قیام، زکوٰۃ، حج، عمرہ، کسی چیز کی خرید و فروخت، چیزوں کو لینا اور دینا، تمام جو کچھ معاملات زندگی کے بہرحال ہوتے ہیں، صدقات ہے اور خیرات ہے اور استغفار ہے اور توبہ ہے اور جو بھی چیزیں، کثرت سجود ہے، تلاوت قرآن ہے، جو کچھ اعمال زندگی کی صبح سے شام تک ہو، لوگوں کو سلام کرنا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، لوگوں سے میل جول کرنا ہے، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے کہ تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے ملاقات کیا کرو، سلام کیا کرو، بس اللہ تو راضی ہو جائے، میں وہ عمل کو کر رہا ہوں اپنے نبی کے کہے کے مطابق۔ ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، یاد رکھیے اخلاص کیا، یہ فائدے کیا ہے اور پھر ریا کے نقصانات کیا آپ کے سامنے۔ میں نے اخلاص کے 7 فائدے اور ریا کے 7 فائدے اور 7 فائدے اور 7 نقصانات بہرحال جمع کیے، اس سے زائد ہے قرآن حدیث میں، لیکن میں نے جو ہے 7 کا انتخاب کیا ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم اخلاص کے فائدوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے اخلاص، اس کی اہمیت اور کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے اخلاص کے چند ہم فائدے دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی قوم کو فتح یابی اس کی کمزوروں کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے دیتا ہے۔ کمزوروں کی دعا اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے کسی قوم کو فتح یابی دیتا ہے۔ تو اگر آج ہماری کوئی رسوائی ہے، ہم قوموں کے اندر رسوا ہے، دنیا کے اندر ہم جو ہے مغلوب ہے، ہم دبے ہوئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں کی دعائیں ہم نہیں لیتے، اور دوسرا ہم میں اخلاص و باقی ہے جو صحابہ کا اخلاص تھا۔ دوسرا اخلاص کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے۔ یاد رکھیے سورہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نمبر 76 آیت نمبر جو 8 سے لے کر 12 تک، کہ نیک لوگوں کی کچھ صفتیں ان آیتوں میں بیان کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی صفتیں، اور یوں فرمایا کہ نیک لوگ مخلص نیت سے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور خرچ کرنے اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم دنیا میں تم سے کوئی بدلہ اور فائدہ نہیں چاہتے یا کوئی نام نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کرے، اور ہم نے خالص یہ اللہ کے لیے کیا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے خالص غریبوں کو کھلاتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسا خرچ کرتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گیا خرچ جو ہوتا ہے جو ہے ایسے لوگ جو خالص نیت سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگ جو ہے جنتی ہوں گے، اور جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری چیز اخلاص کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی سے نجات جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت کو دنیا کی گمراہی سے نجات دیتا ہے، اور ہم نے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ رکھا کہ کس طرح سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے اخلاص کو اپنا طریقہ اور شیوا بنایا، اللہ رب العزت نے جو ہے اخلاص کی بنیاد پر آپ کی جو حفاظت کری، اس لیے کہ آپ ایک مخلص بندوں میں تھے اپنے۔ چوتھا فائدہ جو اخلاص کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو انسان مخلص ہو کر کام کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کے اخلاص کے اندر بڑھا دیتا ہے اس کو اخلاص کے اندر۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا اگر ہم مطالعہ کریں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے جن کی تعداد واللہ عالم ہم نہیں جانتے کیا تھی، جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، چونکہ وقت کے بادشاہ نے اپنے آپ کو رب اعلان کر دیا تھا، اپنے ایمان بچانے کے لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک گفا میں چلے گئے، جس سے اس سورہ کا نام سورہ کہف پڑا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چونکہ وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ پر ایمان لائے تھے تو ہم نے انہیں ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا، وزدناہم ھدی۔ تو اگر کوئی شخص اخلاص کی بنیاد پر دنیا میں عمل کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے۔
اسی طرح اخلاص کا پانچواں فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے مصیبتوں اور تکلیف سے نجات ملتی ہے. جو آدمی اخلاص کے ساتھ دنیا میں کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں مصیبتوں اور تکلیف سے اسے نجات دیتا ہے، جس کے تعلق سے وہ متفقہ علیہ حدیث جو 3 آدمیوں کو میں پہلے رکھ چکا ہوں، جنہوں نے جو غار میں چلے گئے تھے، ایک پتھر آ کر ڈھک گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا اور اللہ رب العزت نے اس نیک اعمال کے وسیلے کی بنیاد پہ جو اخلاص کی بنیاد پہ کیے گئے تھے، دنیا کی مصیبت ان پہ جو ہے ٹال دی. یاد رکھیے، تو تکلیف اور مصیبتوں سے دنیا کی نجات ملتی ہے. چھٹا فائدہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے وہ یہ ہے حسن خاتمہ، اچھی موت اس انسان کو آتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کی کہ اللہ بہت سنگین میں نے یہ کام کیا، بلکہ 99 100 قتل کر چکا تھا اور 99 کے بعد بھی اس نے کیا تھا، 100 قتل کر کے اس نے 100 کمپلیٹ کیے، لیکن خالص اس نے توبہ کی اور خالص نیت کے ساتھ ایک بستی کی طرف چل پڑا کہ اس بستی میں جاؤں گا اور نیکی کروں گا، اور بری بستی کو چھوڑ دیا تھا اس نے جہاں رہ کر قتل کر رہا تھا. اس اخلاص نیت سے وہ چلا تھا، ابھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ابھی صرف چلا ہی تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی. فرشتے عذاب کے، جزا اور سزا کے دونوں آ گئے. دونوں نے کہا کہ اسے تو ہم لے جائیں گے. اللہ سے پوچھا گیا اللہ یہاں تو دونوں فرشتے آ گئے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو اللہ نے کہا یہ جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کی طرف چلا تھا، دونوں میں جس کے طرف زیادہ ہوں اس کے ساتھ فیصلہ ہوں گا. اور وہ نیک بستی کی طرف چلا تھا، بری بستی سے نکلا تھا، اور جب بستی کو ماپا گیا تو وہ 1 ہاتھ یا کچھ بالش صرف اس بستی کی طرف گرا تھا جو نیکوکاروں کی تھی، لیکن وہ ایک خالص نیت سے نکلا تھا توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس خالص نیت کی بنیاد پر اس کا حسن خاتمہ، اچھی موت اس کو عطا کی، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے جزا اور خیر اٹھا کر رکھا. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ اخلاص کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یاد رکھیے، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کی جو ہے دعائیں جو ہے قبول کرتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اصحاب اخدود، سورہ بروج کا اگر آپ واقعہ پڑھیں، ایک بہت طویل واقعہ اس میں جو سورہ نمبر 85 ہے، وہ واقعے کی تفصیلات متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے. بہت طویل ہے واقعہ، اگر میں سناؤں تو 20-25 منٹ میرے چلے جائیں گے صرف ایک واقعے میں. لیکن اس واقعے میں ایک بچہ ہوتا ہے، اصحاب اخدود، آپ پڑھیے کبھی اس کو. اس میں ایک بچہ ہوتا ہے جو خالص نیت سے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اللہ نے اسے یہ معجزہ عطا فرما دیا، یہ ایک کرامت عطا فرما دی تھی کہ وہ جو اللہ سے رب سے دعائیں کرتا تھا اس کا رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. تو دیکھیے آپ، اگر انسان خالص نیت سے کوئی عمل کرے اللہ جو ان کی دعاؤں کو جو ہے قبول عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے. اور وہ 3 غار والوں کا بھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جنہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، چونکہ اخلاص کی بنیاد پہ عمل تھا تو دعا قبول ہوئی اور مصیبت بھی ٹل گئی اس اخلاص کی وجہ سے. تو یہ 7 فائدے ہیں، اس سے بھی زائد ہے، میں نے آپ کے سامنے بہرحال 7 فائدے چن کر رکھنے کی کوشش کی. اب آئیے ریا کی قباحت اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریا سے اتنا ڈرتے تھے آپ کہ آپ نے ریا سے پناہ مانگی، دکھاوے شو آف سے پناہ مانگی. اور حدیث میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمع. اے اللہ مجھے جو ہے مجھ سے ایسا حج کروا جس میں کوئی دکھاوا اور ریا سے وہ حج پاک ہو. مجھ سے ایسا حج لے یا میں ایسا حج کروں جو دکھاوے اور ریا سے پاک ہو. حج ایک بہت افضل عبادت ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں دکھ کر آتی ہے. روزہ دکھتا نہیں ہے، نماز بھی 5 وقت بہت چھوڑی، حج کے لیے انسان جاتا ہے، معاملات کو سیٹل کرنا پڑتا ہے، تو یہاں دکھاوا آ جاتا ہے، انسان میں بڑا پن آ جاتا ہے. تو یہاں رسول اللہ نے دیکھی حج کو جا رہے ہیں اور دعا کرے اللہ بس ریا سے میری حفاظت فرما، ہے نا. تو بہت اہم چیز ہے، اور میں نے خاص طور سے حج کے واقعات رکھے. لوگ حج کو ریا کا مرکز بنا دے رہے ہیں آج کل. بہرحال اس معاملے میں یہ دعا تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے حج کا ریا کا مرکز نہ بن جائے، اس دعا کو یاد سے جو آپ کیا کیجئے. ٹھیک اسی طرح دکھاوے اور ریا کا نقصان کیا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کے نقصانات پھر رکھوں گا. ریا کا نقصان کیا ہے، بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے اس کے نقصان کے تعلق سے. ایسی حدیث ہے جو آنکھ پر رونگٹے کھڑے کر دیتی صرف ریا کے نقصانات سننے کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ اور دیگر کتب حدیث میں بہرحال یہ حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص شام سے نکلا اور مزید جو ہے مدینہ آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ پوچھا. کسی نے کہا ابو ہریرہ فلاں جگہ رہتے ہیں. وہ وہاں گیا، وہاں نہیں ملے. بازار گیا تو بازار میں ابو ہریرہ رضی اللہ ملے. کہا کہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے کہ آپ سے ایک حدیث رسول سنو، تو آپ مجھے کچھ بتائیے. نے کہا کیا تم شام سے سفر کر کے اس لیے آئے ہو کہ ایک حدیث سنو مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا 30 دن کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں. تو کہا چلو. وہ گھر لے گئے اور کہا کہ بیٹھو، میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی، کیونکہ تم اتنا لمبا سفر صرف حدیث سننے کرنے آئے. تو آپ نے جو ہے بلایا اور بٹھا اور کہا سنو،
جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے اسی جگہ، اور جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث مجھے سنائی جو میں نے کسی کو اب تک نہیں سنائی، تمہیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جہنم جو ہے 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی۔ یہ بات کہی اور زمین پر گر گئے، بہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، جس طرح سے مرغی کا مریض ہلتا ہے، روکا گیا، پانی مارا گیا، اٹھایا گیا، اٹھ کر بیٹھے اور کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی، جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گی۔ پھر غشی آئی، چکر کھا کے پھر گر گئے، پھر ہلنے لگے، پھر پانی ڈالا گیا،